کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 9 بجے سے 10 بجے تک براہ راست۔ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کو دعوت دیتے ہیں، ایک ایسی سیلیبریٹی کو دعوت دیتے ہیں کہ یقیناً جو ایک ایسا تابع ہو کہ جس کی شخصیت کی روشنی سے ہم بھی استفادہ کر سکیں اور ہم جان سکیں کہ وہ اس مقام تک جو پہنچا ہے تو اس کے پیچھے اس زندگی میں کتنی محنتیں، کتنی کوشش اور کتنی کاوش چھپی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو محنت کا ثمر آج پاتے ہوئے وہ اتنی نمایاں شخصیت بن چکا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت کے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ قوالی کی تاریخ میں اگر کوئی نام ایسا ہے کہ جس سے یقیناً ہر شخص متاثر ہوا، کوئی قوال بھی اس کے سحر سے بچ نہیں پایا، اور جب مورخ قوالی کی تاریخ لکھے گا تو اس نام کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایسا قوال جو پوری دنیا میں کم و بیش پاکستان کی پہچان بنا، اور قوالی کو ایک ایسی جدت اس نے دی اور ایک ایسا رنگ اور آہنگ عطا کیا کہ قوالی کی مقبولیت پوری پاکستان سے باہر دنیا بھر میں مانی گئی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے معروف قوال غلام فرید صابری مرحوم مغفور کے صاحبزادے جناب امجد فرید صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امجد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ تسلیم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ تشریف لائے، آپ اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی۔ آغاز کرتے ہیں، بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن میں بہت شرارتی تھا۔ اچھا، ابھی نہیں ہے؟ اب اتنا نہیں ہے۔ اچھا، کیا چلتا تھا والد صاحب کے زیر سایہ، اور کیسے حالات تھے والد صاحب دوستوں میں، سراؤنڈنگ، اسکول، کالج میں؟ والد صاحب نے تو بالکل دوستوں کی طرح ہی پالا ہے ہمیں، اور کوئی ایسی بات انہوں نے رد نہیں کی ہماری، بس جو چیز چاہیے وہ اسی وقت دلا دی، چاہے رات کے 2 بجے میں نے کچھ کہا ہو اپنے والد صاحب سے کہ جی ابا جی مجھے یہ چاہیے، اور انہوں نے وہ کہیں نہ کہیں سے بھی منگوا کے مجھے دی کہ مجھے میرے بیٹے کو چاہیے۔ صحیح۔ کیا دیکھتے ہیں جب والد اتنی بڑی شخصیت ہو تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہو پاتا ہے کہ والد اگر اتنا بڑا آدمی ہو تو اس کا بچہ اس کے فن کو اس طرح سے لے کے چل نہیں پاتا ہے، لیکن آپ نے جو مقام بنایا اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اپنے والد کو، ان کی تربیت کو خاص طور پر؟ یہ تو ویسے ہی آپ نے بہت پیارا سوال کیا تسلیم میاں، کہ بہت مشکل ہے کہ ایک والد صاحب کا نام پھر جب میں شروع ہوا، ہاں تو ایک لوگوں کی ایک توقعات ہوتی ہے نا، توقع ہوتی ہے نا، کہ یہ اس گھر سے کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ چیز آئے گی، تو وہ ملانے لگتے ہیں ہمیں کہ بھائی حاجی صاحب تو ایسا کرتے تھے، اب امجد میاں دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ان کا ریاض، ان کی عبادت اور ریاضت اتنی تھی جتنی ہمارا عمر نہیں تھی۔ صحیح۔ تو ابھی تو ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ مجھے میرے خیال میں 12 سال ہو گئے ہیں اپنا گروپ بنائے ہوئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھی ان کے فن کے لیے۔ صحیح۔ لیکن یہ جتنی بھی سیڑھیاں چڑھائی ہیں میری والدہ ماجدہ نے چڑھائی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے امجد، مجبوری سے کہ والد اتنے بڑے قوال تھے تو چلو ان کے نام سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی نام نہیں، لیکن نام کے ساتھ غلام فرید صابری لگا ہوا ہے تو چلیں، یا شوق گانے کا شوق مجھے بہت تھا اور قوالی کا شوق بھی بہت تھا۔ یہ میرا ایک اندر سے تھا کہ میں کچھ گاؤں گا، پلے بیک سنگنگ کروں گا یا فلم کے اندر گاؤں گا، لیکن گانے کا مجھے بہت شوق تھا۔ صحیح۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد قوالی کا بھی بہت شوق ہو گیا۔ صحیح۔ تو والد صاحب کوئی ایک راہ متعین کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے؟ انہوں نے مجھے بیسس سکھا دی تھی گانے کی، تربیت ایک، ہاں مطلب گانے کی بیسس سیکھیں، پھر آپ جو مرضی گائیں، قوالی گانی ہے، غزل گانا ہے، کلاسیکل گانا ہے، فوک گانا ہے، لوک گانا ہے، کچھ بھی گانا ہے، جو بیسس ہے وہ انہوں نے مجھے بتائی۔ ہم پہلے آپ کے چاہنے والے کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں تسلیم صاحب آپ؟ اللہ کا کرم، کون صاحب اور کہاں سے؟
میں انڈیا سے دیواس کے پاس بھوراسا سے بول رہا تھا. جی فرمائیے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, سرکار کا بڑا کرم. فرمائیے کیا کہیے گا. امجد ہمارے ساتھ ہیں آج, امجد صابری. امجد صابری صاحب کو تو صاحب بہت کم سنا ہم نے, ان کے والد محترم بہت اچھا پڑھا کرتے تھے. تو ہم یہی وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ ان کا کوئی کلام پیش کریں. اچھا چلیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ تو امجد صابری ہمارے ہاں یہاں پر مہمان ہو تو اس سے محروم یقیناً نہیں رہیں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, بات کریں گے. تو والد صاحب کا جو ہے ایک مصروفیت جس طرح کی رہتی تھی پاکستان میں, پاکستان سے باہر, روزمرہ کی جو ہے وہ دورے اور یہ سب کچھ, اس مصروفیت میں کیسے وہ آپ کے لیے یا فیملی کے لیے وقت نکال پاتے تھے؟ جتنا بھی ٹائم وہ دیتے تھے فیملی کو ہی دیتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہو اور پاکستان میں رہ کے گھر پہ نہ ہو. وہ جتنا بھی ٹائم ہوتا تھا وہ گھر پہ دیتے تھے, ہم لوگوں کو دیتے تھے, اور سب مل جل کے, مطلب میرے والد صاحب بالکل میرے دوستوں کی طرح. تربیت کے لیے کیا خاص انداز اپناتے تھے؟ ایک تو مجھے لگا کہ وہ ایک دوستی کا جو انداز تھا اس میں ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے جب والد بچوں کے ساتھ ایک دوستی کا سا ماحول رکھتا ہے. اس کے علاوہ کیا فیچرز تھے, مین فیچرز؟ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے کچھ بول نہیں سکتا, میرے الفاظ زبان میری ساتھ نہیں. دنیا کہہ رہی ہے آپ کو. بس ایک ناظرین مختصر سے یہاں وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. میری کبھی تو میرا. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے امجد صابری, آپ کے ہر دل عزیز معروف قوال, پاکستان کے نمائندہ قوالوں میں ان کا نام بڑی محبت کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بھجن کیا حال ہے؟ مبارک ہو آپ سب ٹیم کو یہ شب رات کی. بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں. اچھا, آپ کے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں ان کے والد محترم غلام فرید صابری قوال صاحب, ان کی نعتیں قوالی بہت اچھی ہوتی تھی اور میں سنتا تھا کبھی کبھی, یعنی کہ بہت مزہ آتا تھا. تو یہ پتہ نہیں اب ایسے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, واللہ عالم. کہ ان کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی موفق فرمائے, آمین, اچھا مقام دے. اور یہ جو ایک فنکار ہوتا ہے نا, قوال بھی ایک آدھا ولی ہوتا ہے اس حساب سے کہ تعریف اللہ اور رسول کی کرتے ہیں. ان کو سلامی کریے اور آپ لوگوں کو مزید تمام کیو ٹی وی کو بہت بہت یہ اچھے پروگرام پیش کرنے سے. آپ لوگ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور یہاں ایک سعودی عرب میں سعودی جو چینل ہے ایک نمبر. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا. والد صاحب بہت اچھا پڑھتے تھے, وہ بہت اچھا پڑھتے تھے. آپ بھی انہی کے بیٹے ہیں. بالکل, تاجدار حرم اور بھرد و جھولی اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر. امجد بھائی مجھے نہیں یاد میں نے تاجدار حرم کتنی بار سنی ہوگی, مجھے نہیں اندازہ. میں بتاؤں آپ کو تسلیم بھائی کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ میں نے ان 12-14 سال میں کتنے پروگرام کیے ہوں گے, لیکن جس محفل میں گیا ہوں, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, انڈیا ہو, کہیں بھی ہو, تاجدار حرم اور بھرد و جھولی اور سریلا مکان اور خواجہ کی دیوانی, یہ 4 چیزیں تو مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی. کیوں اب ویسی چیزیں کیوں نہیں بن پا رہی؟ مطلب آوازیں ہیں اس جیسی, لیکن وہ ذہن نہیں ہے, وہ انوالومنٹ نہیں ہے جیسی ان کی تھی. کیا میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور سننے والے بھی نہیں رہے. ویسے صحیح اور کچھ لکھنے والے بھی نہیں رہے. یہ ایک فرق آ گیا ہے. کچھ فرق تو ہے جو نظر آ رہا ہے اس جنریشن. کتنی امیدیں آپ کو ہیں اس حوالے سے کہ اس کی مطلب ہم اس کے قریب ہی پہنچ پائیں؟ یہ میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے. جی فرمائیے بیٹا. انکل آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. انکل میں نے امجد انکل سے کہنا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن بتا دیں اور اگر مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کوئی واقعہ بتا دیں. ضرور انشاءاللہ پوچھیں گے ان سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو میں بتا رہا تھا آپ کو, کیا بتا رہا تھا کہ کوئی امید ہے ایسی کہ ہم اس کے قریب پہنچ پائیں. ہاں, ہم وہ جو پرانی قوالی ہے جو میرے والد صاحب نے یا عزیز میاں صاحب نے
یا نصرت بھائی نے جو پرانی قوالی کی، لیٹسٹ ماڈل نہیں، صحیح، جو پرانی قوالی. آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہی 3-4 قوال ہیں جو ایک نمایاں نظر آتے ہیں. بالکل. تو میں یہ بہت سارے چینلز کو بھی انٹرویو میں بھی کہتا ہوں اپنے کہ جب یہ ان تینوں کا ہی 2-2 3-3 سال کے وقفے سے خالق کی سے جا ملے یہ لوگ، تو قوالی پاکستان سے مر رہی تھی. میں نے شروع کی قوالی کہ قوالی کا نام ہو، اور منشی رضی الدین کا خاص طور پہ وہ میں بھول گیا، وہ ضرور نام آنا چاہیے. اور اس میں اپنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اسپیشلی پاکستان کو کیو ٹی وی دے دیا، اور کیو ٹی وی والوں نے قوالی کے لیے بہت سارا کام کیا. اس میں نے بھی بہت لوگوں نے پسند کیا کیو ٹی وی میں، اور بہت اچھا کام کیا. ایک میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس دور کا ولی ہے کیو ٹی وی. تاجدار حرم کا اگر کوئی ایک ٹکڑا، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں اور ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں، کوئی ایک ٹکڑا سنائے تاکہ ہم گفتگو آگے لے کے چلیں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریو مطلبی تاجدار حرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کشو مدینے چلیں، دست ساقی کوثر سے پینے چلیں. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم. اچھا، یہ ایک میں جاننا چاہتا ہوں، اس آواز میں مطلب یہ ایک بنائی گئی ہے یا ایک قدرتی اس پر کوئی محنت کی گئی ہے، اس جو بیس اور امجد صابری، اور یہ کچھ یہ اللہ کا کرم ہے اور میری والدہ ماجدہ کی دعائیں ہیں. میں آواز کسی اور کی بنانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ میری آواز میں میرے والد صاحب کی آواز ہے. نہیں، وہ آپ کے چچا کہتے تھے نا کہ وہ میں جو ہے وہ سروں میں جو ہے وہ جو کھیلتا تھا، اور قوالی اور اتنا مجمع، اور غلام فرید صابری جو ہے ایک اللہ کہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سارے سر اس اللہ کی آواز میں دبتے ہوئے نظر آتے. اللہ اکبر. تو یہ اس پر کوئی خاص محنت ہوتی تھی یا اس پر کوئی ریاض کا نتیجہ ہے؟ میرے والد صاحب نے تو بہت ساری محنت کی، لیکن میں خوش نصیب نکلا کہ میں نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی. اچھا، آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے اپنی طرف سے. اگر اس کو آپ اچھائی کی طرف لے کے جائیں گے تو اچھی لگے گی، برائی کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے نتائج برے ہیں. تو اس کے نتائج برے ہیں. غصہ آتا ہے؟ کم، بہت کم آتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ جن کو کم آتا ہے ان کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں، آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. ٹھنڈا ہو جاتا. اہلیان عرب کا طریقہ ہے یہ. جی بالکل. غصہ آ جائے تو صلو علی الحبیب. بالکل. کس چیز سے بہت نفرت ہے؟ جھوٹ سے بہت نفرت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو بھی کہنا ہے سچ کہو. جھوٹ سے ایک جھوٹ بولیں گے آپ تو اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑے گا. صحیح. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کتنا یقین ہے اس بے شک، بالکل حق ہے یہ. صحیح. آپ کے بھائی سے ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے، ثروت. ہاں جی، بڑے بھائی میرے لندن اور میں رہتے ہیں. ابھی وہ امریکہ سے غالباً آئے ہوئے، لندن میں رہتے ہیں. لندن سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے انہیں آپ کے
جو ہے پروگرام میں شامل کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بھائی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں رونق ہیں, ہماری زینت ہیں, کیا کہیے گا؟ ماشاء اللہ, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, آمین. اور اللہ تمام نوجوانوں کو ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرور بھائی یہ بتائیے کب آپ لندن کب گئے تھے؟ میں تو لندن گیا تھا بھائی 1988 کے اندر. تو جو دور رہے وہ تو دور سے تو چیز اچھی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے, کیسے ہیں, مطلب ان کا کام تو سب جانتے ہیں, ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور سعادت مند چھوٹا بھائی ہے, اور جہاں تک میری معلومات ہے سعادت مند بیٹا بھی ہے, ان کی امی بھی ماشاءاللہ ان کی بہت تعریف کرتی ہیں, اور باقی دوست احباب بھی. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا کھلونا پن تو ہے, تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کہ بھائی عمر کا تقاضا ہے. صحیح صحیح. جتنے بڑے ماشاءاللہ یہ دکھتے ہیں اتنے یہ ہیں نہیں. اگر کبھی بالمشافہ آپ کی میری ملاقات ہو تو یہ مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹے ہیں, تو مجھے دیکھ کر آپ بولیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جوان ہے. صحیح. نہیں ہمیں واقعی یقین ہے کہ یہ جوان ہے ابھی, اور اللہ تعالیٰ نے جوان رکھے, اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ جوان رکھتا ہے الحمدللہ. وہ جوان نہ بھی رکھے تو جاوید رکھتا ہے الحمدللہ. صحیح بات بالکل. اور میری ان سے بہت ملاقات ہے, بہت دوستی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ. بہت بچے بہت انہیں سلام کہہ رہے ہیں. اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. پسندیدہ شخصیت کون سی ہے کسی بھی حوالے سے, ایک آئیڈیل شخصیت؟ آئیڈیل تو میرے والد صاحب بھی میرے. آپ کیا سمجھتے ہیں اثاثہ کیا ہے آپ کا زندگی کا؟ میری زندگی کا اثاثہ یہی ہے, امجد فرید صابری, سن آف حاجی غلام فرید صابری. واہ, اس سے بڑھ کر اثاثہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. کوئی شخص آ جائے تو پہلے کیا دیکھتے ہیں اس شخص میں؟ اتنا زیادہ کبھی میں نے غور نہیں کیا. کسی سے اگر کوئی رشتہ داری کی بات ہو تو بات الگ ہوتی ہے, اگر کوئی پروگرام کا کوئی آدمی ہو, کوئی کلائنٹ ہو تو ٹھیک ہے. کچھ زیادہ میں بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جاتا کسی کے لیے. صحیح, یعنی مطلب جو کہا اس پہ یقین کر لیتے. ہاں بالکل. میں خود جس طرح میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جیسے آپ خود ہو ویسے ہی سامنے والے کو سمجھو. اگر میرے دل میں چور ہوگا تو میں سامنے والے کو بھی چور سمجھوں گا. صحیح. کامیابی کا کوئی راز ہے زندگی کی؟ بالکل ہے. کیا ہے؟ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنی والدہ ماجدہ, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی والداؤں کو حیات رکھا ہے تو جتنی خدمت کریں گے اتنی کامیابی ملے گی. پسندیدہ شعر کون سا ہے آپ کا؟ آپ نے بہت نعتیں غزلیں پڑھی, پسندیدہ شعر کون سا؟ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, بہت ہی پیاری نعت ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. لہن کے ساتھ ذرا. اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, ویسا نہیں کوئی. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شرف جو حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. خوبصورت شعر ہے. واہ واہ. یہ شرف جو حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی. افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی, اب میری نگاہ. ماشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے. مدینے والے کا ذکر کرتے ہوئے عمر بیت گئی. جب مدینے والے نے بلایا تو پھر کیا کیفیات تھی؟ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیفیات تھی. میری بیوی, میرے بچے, میری والدہ ماجدہ, میری بہن میرے ساتھ تھی. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آج میری بیٹی نے, میری بڑی بیٹی ہے اورین, 5-6 سال کی عمر ہے اس کی, اس نے مجھے آج ہی کہا کہ ڈیڈی وہاں اپنا مدینہ چلیں دوبارہ.
اور پھر والدہ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا انشاءاللہ جی بالکل چلیں گے. اب تو میری بیٹی نے کہہ دیا, اور حج کا پروگرام بنا رہے تھے اس دفعہ اچھا والدہ کے ساتھ, تو میں نے کہا اب تو بالکل چلنا پڑے گا, میری بیٹی نے کہہ دیا. اور جب میں سرکار میں پہنچا, جب پہلی دفعہ میں نے کیا تو میں بھائی کی شادی میں گیا تھا لندن, اور میں لندن سے واپس آ رہا تھا, اور لندن سے واپس آتے ہوئے جب سرکار میں پہنچا, پہلے عمرہ کیا, عمرے کے بعد جب مدینے پہنچا تو آپ یقین کریں کہ وہ کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جب میں روزے کے سامنے پہنچا, بہت کچھ سوچا تھا میں نے کہ میں یہ پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا, یہ کروں گا, سرکار کے سامنے کھڑا ہو کر یہ عرض کروں گا, صلاۃ و سلام پڑھوں گا. اور آپ یقین کریں رجب کا چاند دکھ گیا تھا مدینے میں, اور میں سرکار کے روزے کے سامنے جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں, اور دل ہی دل میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا ہوں, اور میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, پکڑ کر جالیوں کو جھوم جانے کی تمنا ہے, میرے مولا مجھے اجمیر جانے کی تمنا ہے. واہ واہ. اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میں 4 رجب کو پہنچا ہوں کراچی, اور 6 رجب کو اجمیر شریف. واہ. کتنے ممالک میں جانا ہوا اس حوالے سے؟ تو میں جاپان نہیں گیا, باقی پوری دنیا اللہ کے کرم سے, آسٹریلیا, یورپ, مڈل ایسٹ, امریکہ, کینیڈا, ساری دنیا میں. کہاں پر زیادہ؟ پاکستان تو خیر پاکستان ہے, پاکستان کے علاوہ یا پاکستان اور ہندوستان ہے جہاں بڑی محبت کرنے والے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کے, اور وہاں کے لوگوں کا ذوق اور پیاس جو ہے وہ, آپ یقین کریں کہ ہم وہاں ہماری گیدرنگ مکس گیدرنگ ہوتی ہے, اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنا اچھا لگتا ہے کہ مسلم ہیں وہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور اس پہ داد دے رہے ہیں. صحیح. تو بہت اچھا لگتا ہے. باقی امریکہ, کینیڈا میں گوروں کے ساتھ پروگرام کیے ہیں, گوروں کو بہت سنائی قوالی. ابھی الحمدللہ کینیڈا میں تھا, 9 لوگوں کو مسلمان کیا ہے میں نے. واہ. الحمدللہ مشرف با اسلام کیا ہے, کلمہ پڑھایا ہے. ابھی بھی ان کے فون آتے ہیں, ہمیں نماز پڑھانے کی طریقہ سمجھا دیں, اور رمضان آ رہے ہیں تو روزہ کس طرح رکھنا ہے, کیا ہے, اور میں فون پہ الحمدللہ. تو ان کو کہا کریں نا کہ کیو ٹی وی دیکھا کریں, یا مفتیان کرام بیٹھتے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو طریقہ. بالکل بالکل. زندگی کا کوئی یادگار واقعہ؟ زندگی کے بہت سارے یادگار واقعے ہیں. کوئی ایسا جو قابل ذکر ہو, آپ ناظرین کو سنانا چاہیں؟ ایک جب میں نے نیا قوالی شروع کی تھی تو ایک رات میں 2-2, 3-3 جگہ مجھے پروگرام کرنا پڑ رہے تھے. 12 ربیع الاول کا دن تھا, اور دن میں نے قوالی پڑھی, مطلب 11 ربیع الاول کی رات سے میں قوالی پڑھ رہا ہوں مسلسل. 11 کو پڑھی, پھر 12 کو دن میں پڑھی, پھر 12 کی رات کو شام سے شروع ہو گیا. آخری پروگرام میرا ایک جگہ تھا, اس جگہ کا نام میں بھول گیا, اور آپ یقین کریں کہ میری آواز بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ میں بالکل بول نہیں پا رہا تھا. اگر میں کسی سے کہوں کہ بھئی پانی دے دو مجھے, تو پانی مجھ سے نہیں مانگا جا رہا تھا. اور میں بڑا ڈرتا ہوا اور اسٹیج پہ پہنچا, اور بہت سارے لوگ تھے وہاں, اللہ سے معافیہ مانگتا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگتا ہوا, اور بس میں پہنچا وہاں پر, اور میں نے آنکھیں بند کی, اور آنکھیں بند کر کے میں تاجدار حرم شروع ہو گیا. آپ یقین کریں کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں, مجھے لگا کہ میرے والد صاحب کی روح میرے اندر آ گئی. واہ. اور وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے, میں جب بھی کسی مصیبت میں ہوتا ہوں, جب بھی مجھے لگتا ہے کہ یار یہاں بہت سارے سنکار بیٹھے ہیں, گانے والے بیٹھے ہیں, میں بے سرا باولا گاتا ہوں, کس طرح پتہ نہیں کیا سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی, تو آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں گا ہی نہیں رہا, کوئی اور ہی گا رہا ہے میرے اندر. واہ واہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پال پوسل لطیف رہا ہوں. جی فرمائیے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت شکریہ. اب بھی دیکھ رہا ہوں. میری فرمائش تھی ایک, یہ جو ہے نا قوالی ان کی دعا مانگتا ہوں, وہ ذرا 2 شعر سنا رہے اس کے. اچھا چلیں, بالکل کوشش کرتے ہیں. اب امجد ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ تو خیر ایک آپ کا ایک ایسا پڑھا ہوا کلام ہے کہ جو بہت بہت مقبول ہوا. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں. آپ نے کہا کہ یادگار واقعہ, امریکہ میں بیٹھا ہوا نیو جرسی میں پروگرام کر رہا تھا, 700-800 لوگ تھے وہاں پہ. میں پروگرام کر رہا, ایک عورت آئی اور وہ رو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا بھائی 22 دن سے آئی سی یو میں ہے, اس کے لیے تم دعا کرا دینا, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہو تم, تمہاری دعا میں بڑا اثر ہوگا, اور تم کوئی دعا کرا دینا ان کے لیے. اچھا. میں نے کہا جی اچھا آپ بیٹھے ہیں, میں تو محترمہ آپ بیٹھے, میں انشاءاللہ. قوالی ختم کی, پھر میں نے یہ دعا جو بھی فرمائش آئی ہے جن صاحب نے کی, وہ دعا میں نے پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد ان کے لیے بھی دعا کی, سب لوگوں سے کرائی. آپ یقین کریں ویری نیکسٹ ڈے وہ شخص آئی سی یو سے باہر آ گئے اپنے قدموں پہ چل کر. واہ.
डॉक्टर्स ने बोला कि जो बीमारी थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, खत्म हो गई। वाह, अल्लाह ताला जब सुनता है करम नवाजी कर दे तो बस वो ऐसी करम नवाजी है। QTV के लिए क्या कहेंगे? सर QTV के लिए एक बात कहा ना मैंने कि ये दौरे हाजिर का वली अल्लाह है। सही। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तस्लीम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। तस्लीम अंकल मैं कंवल नवाज रावलपिंडी से बात कर रही हूँ जी। कभी आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अमजद अंकल से बात करी। अस्सलाम वालेकुम अमजद अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अंकल आप ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल बहुत कम वक्त है, जल्दी से एक क्वेश्चन करूंगी कि अंकल आपके पापा ने आपको क्या ऐसी एडवाइस की थी जो आपको अभी भी याद आती है और हर जगह आपके काम आती है? और अंकल प्लीज एक बात बता दें कि आपने जो हजरत अली और हजरत फातिमा का सेहरा पढ़ा था, बहुत शानदार, मैंने किसी चैनल पे देखा था, वो आप सुना सकते हैं अभी? चलिए मैं कोशिश करूंगा, अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा। चले, बहुत शुक्रिया। क्या एडवाइस की थी खास मेरे वाले साहब ने? मेरे वाले साहब ने बहुत सारी बातें, और मैं अभी भी हर बात में उनकी बात कोट करता हूँ। हर बात में मुझे उन्होंने कोई ना कोई बात सिखाई हुई है, और मतलब वक्त पे जौन सी भी बात याद आती है तो मुझे वो अपने वाले साहब का कहना याद आता है कि भाई इस काम में अगर इस तरह हाथ डालोगे तो ये इस तरह बनेगा, अगर इस तरह चाहोगे तो इस तरह बनेगा। हर बात मैं अपने वाले साहब की कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी राह पे चलता हूँ। जो मिशन है बुजुर्गों का, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था, वही मेरे वाले साहब का मिशन था, उसी मिशन के पीछे हम भी चल पड़े हैं। कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो भी काम हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ही नाम से शुरू। अच्छा, लिखने वाले जिस तरह आपने कहा, लिखने वाले उस तरह के अब नहीं रहे, सुनने वाले उस तरह के नहीं रहे, तो जाहिर बात है पढ़ने वाले भी फिर जाहिर बात है उनका मयार भी वो नहीं है जो पहले गुलाम फरीद साबरी या अजीज मियाँ या नुसरत फतेह अली जैसे कवालों का था। तो कोई अकाबरीन में से किसी का कलाम निकालते हैं, किसका खास तौर पे ज्यादा? आजकल तो मैं एक्चुअल जो लोग कहते हैं कि मैंने मॉडर्नाइज कर दिया है कव्वाली को थोड़ा सा, हमारे यहाँ की जो लोग हैं, जो यूथ है हमारी, वो बिल्कुल म्यूजिक पहले सुनती है, आवाज फिर उसके बाद सुनती है, फिर शायरी सुनती है। तो म्यूजिक को थोड़ा सा हैवी करके शायरी को आसान कर दिया है मैंने। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि मैं 60-65% कामयाब हो गया हूँ दोबारा लोगों के जहनों और रूहों में कव्वाली को डालने के लिए। सही। कव्वाली सुनने के आदाब भी जिस तरह हमारे उलमा ने बयान किए हैं, वो भी सुनने वालों में नजर उस तरह से नहीं आते। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो आदाब और वो तकद्दुस भी अपनी जगह पर बरकरार है? कव्वाली सुनने के आदाब बहुत थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं इस दौर के लिए, क्योंकि मुसलसल अगर 3 घंटे 3.5-4 घंटे हम महफिल कर रहे हैं, तो आप कव्वाली के आदाब में तो ये भी है कि आप बिल्कुल दरमियान में पानी नहीं पी सकते। बावुजू रहें, और बावुजू होना चाहिए, तवज्जुहात आपकी बड़ी मरकूज रहें, एक शेर को आप तवज्जो दें, तो वो तवज्जो अब कव्वाली को नहीं मिलती है। सही। तो इसलिए म्यूजिक थोड़ा सा और शायरी को आसान कर दिया है कि लोगों की समझ में आ जाए। फारसी के कलाम कम कर दिए हैं और अरबी के कलाम कम कर दिए हैं। उर्दू भी बहुत शकील नहीं रखी, बहुत हल्की सादा कि लोगों की समझ में आ जाए अशार क्या है। सही। नौजवान, आप तो खुद अभी जवान है, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? बस नौजवानों के लिए यही है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर मुरादाबादी का ये शेर है, सिर्फ यहाँ तक लोगों ने सुना होगा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज मैं पूरा शेर सुना देता हूँ। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह। नाज़रीन, अमजद फरीद साबरी आज हमारे मेहमान थे और बहुत कुछ इनसे पूछने को जी चाहता है, लेकिन वक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आखिर में मेरी भी ख्वाहिश है और हमारे नाज़रीन की भी ख्वाहिश है कि वो आखिर में वो दुआ पेश करें जो यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मैं इस ख्याल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह हम इन्हीं की उस दुआ पर वाइंड अप भी करेंगे कि आपके नाम पे कुर्बान हज़ारों जाने, आपके नाम पे कुर्बान हजारों जाने, आपके पाँव के नीचे मेरी आंखों के कवल। एक तमन्ना है कि बस इतनी सादत मिल जाए, एक तमन्ना है कि बस इतनी सादत मिल जाए, रोज़े पाक पे रोता हूं कि आ जाए अजल। सुभान अल्लाह। अपने मेजबान तस्लीम अहमद साबरी को अगले जुमे तक इजाजत दीजिए। तस्लीमात। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता मांगता
مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ